يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہلو بھیا نعت آپ سنیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ نظام خراب کر دیا جلسوں کا. تھوڑا بھیا آگے آ جاؤ، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آگے آ جاؤ. آگے آ جاؤ بھیا. ہاں بھیا خالی آگے آ جاؤ. آ جاؤ. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، قرائے اعظام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، معزز بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر کے اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تمہید کے، سب سے پہلے سرکار سے جس کو جتنی محبت ہو اتنی زور سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے پیشتر آپ نے نقیب اعظم ہندوستان حضرت سفیان صاحب قبلہ، شاعر اسلام محترم نعمان رضا کلکتوی، اس کے علاوہ دو تقاریر آپ نے، ایک تقریر آپ نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور عطا فرمائے. رب قدیر عمل کی خیرات بخشے. آپ سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. یہ صاحب میرے ساتھ میں چلتے ہیں، اچھے دار تقریر نہیں کرتا ہوں، اور نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ اس بار بلا لیا اگلی بار بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے، کوئی ٹینشن نہیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. میں ابرے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. حق کہنے کی وجہ سے جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ سنیے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا تھا. حضرات گرامی، میری تقریر طبیعت کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی دلربا کے ہاتھ. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سبھی کو چھوڑ بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. ابھی نعت پڑھنا واقعی حضرت حسان کی سنت ہے، مگر باب العلم اٹھائیے. فتاوی رضویہ کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آج جو حال جلسوں کا خراب ہوا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ علماء ہی کی دین ہے. اگر وہ اپنی تقریر میں حق و صداقت کا پیغام دیتے اور بتاتے کہ نعت سے زیادہ ضروری اس دور میں تقریر ہے، تقریر، تو پھر یہ نوجوان لڑکے نعتوں کے ترانے صرف انٹرٹینمنٹ اور انجوائے کی بنیاد پر نعت نہیں سنتے، بلکہ ادھر نعت سنتے، ادھر ان کے دل میں اس کے رسول پیدا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے زندہ بات. ایک بھی آدمی سے پوچھیے
واہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث والا تیرا کیا مرتبہ ہے۔ غوث اعظم کے والد صاحب، وقت کی ضرورت ہے، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو اس وجہ کا ناٹک بنا کر کے رکھ دیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یار، ذمہ دار کون ہے؟ کیا کوئی اور ہے ذمہ دار کو؟ آواز بڑھا اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، ایک آتا ہے کہ پیک کو کم کر دو، دوسرا آتا ہے ڈیلے بڑھا دو، تیسرا آتا ہے کہ بیس بڑھا دو۔ تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ناظم کی ذمہ داری بڑی خطرناک ہے۔ پہلا آئے گا کہے گا میرے نام کیا ہے کہ بھائی نقیب اعظم ہندوستان کیوں نہیں لگایا، مفتی اعظم ہند کیوں نہیں لگایا۔ دوسرا آئے گا کہ میں مفتی تھا، میرے آگے مفتی کیوں نہیں لگایا۔ یہ دو ذمہ داری بڑی مشکل ہوتی ہے، سیٹی نہ مارے، آواز سمجھ میں آئے، اچھی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اور دودھ پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ان اسٹیجوں کا حال جو منبر رسول کہا جاتا تھا ایک دور میں، آج اس کو لفظ اسٹیج سے کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ آپ نے سوچا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے۔ آپ نے تو قرآن عظیم پڑھا ہے، آپ نے تو قرآن عظیم کا ترجمہ پڑھا ہے، آپ نے تو قرآن عظیم کی تفسیر پڑھی ہے، آپ نے امام غزالی کو پڑھا ہے، آپ نے امام رازی کو پڑھا ہے، آپ نے امام حجر اسقلانی کو پڑھا ہے، آپ نے امام نبوی کو پڑھا ہے، آپ نے امام احمد رضا کو پڑھا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، اگر منبر رسول سے حق و صداقت کا پیغام دیا جاتا تو ایک بندہ یہ نہ کہتا کہ یوگی مار رہا ہے، مودی مار رہے ہیں، بلکہ عالم یہ ہوتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یار، کون مارنے والا ہے؟ جب تعداد تو لوگوں کی لاکھوں میں تھی، آج تعداد تمہاری کروڑوں میں ہے، پھر بھی کیوں کرتے نظر آتے ہو؟ کہیں تمہاری داڑیاں کھینچی جا رہی ہیں، کہیں تمہارے لباس پھاڑے جا رہے ہیں، کہیں تمہیں مسلمان کے نام پر کاٹا جا رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کار کیا ہے؟ آؤ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت کے بدلنے کی خیال نہیں کرتی ہے۔ چلو تو صحیح قرآن، آپ ناراض ہوتے ہیں میری تقریر سے ہو جائیے گا، مگر مجھے شوق نہیں ہے آپ کو راضی کرنے کا، مجھے شوق ہے آپ کو راضی کرنے کا۔ میں بتانے چلا ہوں شریعت کیا ہے، میں بتانے چلا ہوں اسلام کے اصول کیا ہے۔ تم نے 4 گھنٹہ نعت سنی، تم نے 5 گھنٹہ انٹرٹینمنٹ کیا، مجھے بتائیے تو صحیح، میں اس بات کو نہیں کہتا ہوں کہ نعت سننا غلط ہے، میں اس بات کو بھی نہیں کہتا ہوں کہ نعت نہ سنی جائے، مگر اس بات کو ضرور کہتا ہوں وقت کی ضرورت یہ ہے نعت کے ساتھ ساتھ جب کوئی نعت خواہ نعت پڑھے اور سننے والا سنے کہ نعت خواہ کی زبان اور اس کا انداز بتائے کہ یہ بھی عاشق رسول ہے، اور سننے والا جب سنے تو سننے والے کا انداز بتائے یہ ایرا گیرا نہیں ہے، یہ غدار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا وفادار دکھائی دیتا ہے۔ آؤ میں بتاتا چلتا ہوں، اے لوگوں تم نے اپنے اسلام کو کیا سمجھا ہے، تم نے شریعت کو کیا سمجھا ہے، تم نے طریقت کو کیا سمجھا ہے، تم نے غور کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ 1400 سال پہلے جو اسلام آیا تھا، میرے اور آپ کے آقا جو اسلام لے کر کے آئے تھے، آپ اور ہم یہ کہتے ہیں ہم تو کوٹے جا رہے ہیں، ہم تو مارے جا رہے ہیں، ہمیں تو دبایا جا رہا ہے، ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ اور لوگوں قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن فرماتا ہے اور تم تک جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ قسم خدا کی آج بھی نبی کی زندگی پر عمل کرو تو بناگے تو یہ کہو گے ہم کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے، ظلمتیں دور آئے تو پیروں سے مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور جس دور کو چاہے گے بدل ڈالیں گے۔
اب نہیں لے کر کے آئے گا کوئی پیسے ہیں؟ اب نہیں لے کر کے آئے گا نا. مزہ جلسوں کو جب تک مزہ بنایا جائے گا تب تک آپ جلسوں صرف یہ دے کر کے جائیں گے فلاں شاعر آیا تھا بڑی اچھی پڑھی، فلاں مقرر آیا تھا کرسی توڑ دی تھی، بڑے اچھے طریقے سے ایکٹنگ کر رہا تھا. اور لوگوں تم نے ہمارے جلسے کو اگر درس کا سمجھ لیا ہوتا ایک جلسہ سننے جاتے، پہلے جلسے سے مقرر بتاتا وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے تو وہ اس پر عمل کر لیتے. دوسرے جلسے میں سننے جاتے، اس پر اگر کوئی بتاتا وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے تو پھر تم اس پر عمل کر لیتے. لوگوں مجھے بتاؤ کہ صحیح یار اسلام کیا ہے؟ آج جو تم قرآن کی تعریف سنتے ہو، آج جو تم سوچتے ہو، آج جو تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن یہ ہے وہ ہے، قرآن تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، قرآن تو وہ ہے جس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ رب العزت نے لی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ آئے میں بتاتا چلتا ہوں کیسے قرآن نازل ہوا ہے. میرے اور آپ کے آقا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی آپ کی عمر تھی، اللہ اکبر، آپ گھر سے نکلے ہیں، نہ بیگانے کی فکر کی ہے، نہ امیر کی فکر کی ہے، نہ قریب کی فکر کی ہے، نہ غریب کی فکر کی ہے، نہ بڑے کی فکر کی ہے، نہ چھوٹے کی فکر کی ہے، نہ گھر والوں کی فکر کی ہے، نہ بچوں کی فکر کی ہے، نہ بیوی کی فکر کی ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں کی ہے. اللہ اکبر، میرا اور آپ کا آقا جب گھر سے نکلا ہے جیسے ہی نکلے ہیں سیدہ فاطمہ نے انگلی پکڑ لی اور کہا ابا حضور یہاں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یار سوچئے تو صحیح، جب باپ کے بچے انگلیاں پکڑ لیا کرتے ہیں تو پھر باپ کو کتنا ملال آتا ہے، باپ کو کتنا خیال آتا ہے، باپ کو کتنا رحم آتا ہے. اللہ اکبر، علماء سنا کان کھول کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے میرے اور آپ کے آقا کی انگلی پکڑی. پکڑنے کے بعد میں سیدہ فاطمہ نے عرض کیا اے ابا حضور کہاں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اے بیٹے آج دن ہے تبلیغ اسلام کا، آج دن ہے اشاعت اسلام کا، آج دن ہے لوگوں کو بتانے کا کہ اللہ رب العزت ایک ہے. جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو وہ معبود نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ پرستش کے لائق نہیں ہے، وہ پریت کے لائق نہیں ہے. جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے ہو وہ سارے کے سارے 360 بت معبودان باطل ہے. معبود حقیقی صرف ایک ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے برگ و سمر کو بنایا، جس نے شجر و حجر کو بنایا. اللہ اکبر، میرے نبی جب نکلے ہیں اور لوگ قرآن سننا چاہتے ہو آج سنا قرآن کسے کہتے ہیں میں بتاتا چلتا ہوں. آج جو ہم جلسے میں کھڑے ہو کر کے ہم کہتے ہیں مصر کے آرادت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ بے غیرت تو نے پکڑا ہی کرے غوث اعظم کا نعرہ، غوث اعظم کا دامن. مجھے بتا تو صحیح آج تو مصر کے آرادت کا نعرہ لگا رہا ہے. آؤ پھر تجھے اعلیٰ حضرت تجھے پتا ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے تجھے پتا ہی نہیں ہے، غوث اعظم کون ہے تجھے پتا ہی نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی کون ہے کبھی پوچھتا تو جا کر کے امام اعظم کون ہے، امام احمد بن حنبل کون ہے، امام مالک کون ہے، امام شافعی کون ہے. تو نے تو خالی مزے کے لیے جیسے میں آیا 2 منٹ یوں کر کے پیسے لٹائے اور لٹا کر کے چلا گیا. اس کے بعد میں لوگوں نے تعریف کی، تیرا سر پھول گیا، تیرا سینہ چوڑا ہو گیا، تیری تعریف ہونے لگی، تو سمجھنے لگا میں بہت کامیاب ہو گیا، میں نے رات میں پیسے لٹائے ہیں. اور لوگوں میں تم کو یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں تم کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر اصل اسلام کیا ہے اب وہ سن کر کے جائیے. میرے آقا جب نکلے ہیں نکلنے کے بعد میں طائف کے بازار میں آئے ہیں. جب طائف کے بازار میں آئے نا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ بھلا پا جاؤ گے. اللہ کو اتنی بات سنی تھی جیسے اتنی بات سنی نا طائف کے بازار کے لوگوں نے پتھر اٹھائے. پتھر اٹھانے کے بعد میں میرے سرکار کو ماننا شروع کر دیا، میرے سرکار پر پتھر برسانا شروع کر دیے. اللہ اکبر، میرے سرکار آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، کفار و مشرکین آپ کے جسم کے اوپر پتھر برساتے جا رہے ہیں، پتھر برساتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، میرے نبی پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں تم 360 پتھر کی عبادت کیا کرتے ہو، یہ سارے کے سارے معبودان باطل ہیں. معبود حقیقی وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم وہی معبود حقیقی ہے، ایک ہی مالک ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور تم جن کی عبادت کیا کرتے ہو وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ جو کسی کے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، بلکہ رب وہ ہوتا ہے جو اپنے دست قدرت سے سب کو بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا نے جب یہ اعلان فرمایا تھا، جب اشاعت اسلام کے لیے آواز بلند کی تھی تو پھر سائد کے بازار کے لوگ نوکیلی پتھر لے کر کے باہر آ گئے، میرے سرکار کے اوپر برسانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے دل میں گوشت کا لوٹ رہا ہے، آپ کے سینے میں گوشت کا لوٹ رہا ہے، یہ واقعہ سن کر کے آپ روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، طائف کے بازار کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے کچھ بھی نہ کہا تھا، میرے سرکار آگے آگے چلتے گئے، ان کی تبلیغ کے لیے آواز بلند کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں سرکار کے سر سے خون بہنے لگا۔ جب سرکار کے سر سے خون بہنے لگا نا، جب خون چل کر کے آپ کی نالین مبارک میں پیوست ہو رہا تھا، اللہ اکبر، ان کافروں کو اتنا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ یہ تو نبی آخر الزمان ہے، یہ تو سردار انبیاء ہے، یہ تو تاجدار کائنات ہے، کم از کم اسی بات پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے۔ سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہے، میرے سرکار کے حال کو جب دیکھا تو سرکار کے یہاں سے خون بہ رہا تھا اور ناخن تک خون بہ رہا تھا۔ میں نے سرکار کی نالین مبارک کو نکالا تو اس میں خون جمع ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تم نے سمجھا ہے قرآن کو، تم تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہو کبھی قرآن نہیں اٹھاتے ہو، اگر قرآن پڑھے ہوئے بھی ہو تو قرآن نہیں پڑھتے ہو، اگر نہیں بھی پڑھے ہو تب بھی قرآن کو نہیں چھوتے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یار، تم نے اپنی بیٹی کی شادی میں قرآن دیا مگر اسے پڑھانے کی تلقین نہ دی، اسے یہ نہیں بتایا بیٹی قرآن کو لے کر کے جا رہی ہے جہیز میں، مگر حلسنہ کو سب سے پہلے تیرے گھر میں قرآن کھلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فرماتی ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دھیرے دھیرے تشریف لے کر کے آ گئے، جیسے رحل سے قرآن تشریف لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی بے ہوش ہو گئے۔ جب نبی بے ہوش ہوئے نا تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ کیا عالم ہوگا آج کوئی قاری آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی عالم دین آتا ہے اس کے گلے میں نوٹوں کا ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نبی علیہ السلام جب حق و صداقت کی تعلیم دے رہے تھے اور ایک رب کا پتہ بتا رہے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کا استقبال پھولوں سے کیا جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نبی کے نام کے نعرے لگائے جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نبی کی تعریف و توصیف کی جاتی، مگر ظالموں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دیوار سے ٹکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند ہو گئی ہیں، یعنی کہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب میرے نبی بے ہوش ہو گئے نا، اللہ اکبر، آپ نے آنکھیں کھولی ہے تو یہاں سے خون رس رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، آنے کے بعد میں میرے نبی کو یوں کر کے آگوش میں سمیٹ لیا، اور نبی کو جب آگوش میں سمیٹا ہے میرے نبی نے ہچکی مار کر کے رونا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر بھی رونے لگے ہیں۔ جب ابو بکر رونے لگے نا تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم تو دے، کن لوگوں نے آپ کو مارا ہے، کن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اس کا نام بتا دیجئے۔ ابو بکر چیف جسٹس ہے، اگر آپ نام اور پتہ بتا دیں گے میں اس کا ہاتھ کاٹ لوں گا جس نے آپ کی پر ہاتھ چلایا تھا، جس نے آنکھ چلائی تھی ابو بکر اس کی آنکھ نکال دے گا، جس نے پیر چلایا تھا ابو بکر اس کا پیر کاٹ دے گا۔ یا رسول اللہ جس نے آپ کو جان لینے کی بات کی ہوگی اس کے سر کو اس کے در سے الگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں سنا تو صحیح، میرے نبی کا پیغام سنیے۔ میرے نبی نے آخری وقت میں کیل ٹوکتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، محمد کسی کو مٹانے کے لیے تشریف نہیں لایا ہے بلکہ محمد کو مٹا ہوا کو بچانے کے لیے تشریف لایا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں، زندہ باد۔ کیا پیغام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ بہت اچھے۔
جلسوں کا مزاج خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ عالم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں نائبان رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کی جاتی، تمہیں عزت والا کام ہی کر دیا ہے، تقدس روٹ کر کے دیا مسجدوں کا بھی مدرسوں کا بھی۔ ہم جلسہ برداری ہے، اب آپ کیوں گمراہ ہو رہی ہے؟ اصل اسلام کیوں نہیں بتایا جاتا؟ نبی کی سیرت بتائی جاتی۔ وقت کی ضرورت ہے کہ نبی کی سیرت پر سب سے زیادہ روشنی ڈالی جائے، ہے کہ نہیں؟ بولیے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بہت بڑھیا، بولیے سبحان اللہ۔ وقت کی ضرورت ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ ذکر کی محفل سجائی تھی اور تم نے ہمارے حق کو کھایا تھا، لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز نہ دی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو کیا پیراسیٹامول دی جائے گی؟ نہیں، پیراسیٹامول بخار کی ہے، کوموفلین دی جائے گی سر کے درد کی۔ آج قوم کا حال یہ ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں استنجا کیا ہے اور استبرا کیا ہے؟ جلسہ در حقیقت ایک رات کی درسگاہ ہوتا ہے، درسگاہ۔ جب یہی نہیں بچیں گے تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا؟ آج تک اس کو منبر رسول بولا گیا، مگر وجہ کیا ہے کہ اسٹیج بولا جانے لگا۔ ناچ اس پر بھی رہے ہیں اور ناچ اس پر بھی رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہاں تماشائی بن کر کے ناچ رہے ہیں گانوں کے نام پر، یہاں نعت کے نام پر ناچا جا رہا ہے۔ اور وہ مقرر بھی سنیں جو آج نعت خانوں پر تمنا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسی نعت پڑھنا چاہیے، ویسی نعت پڑھنا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تقریر کا سودا کرنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوچھتا ہوں، اب فتاوی رضویہ کی عبارت نقل کرو گے کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تقریر کا پیسہ لے سکتے ہیں، تو تقریر کا پیسہ لے سکتے ہیں، کسی کا گلا کاٹ کر کے نہیں لے سکتے۔ 25,000 دام کس بات کے؟ اگر 25,000 میں پورا گھر کسی غریب کا چل سکتا ہے تو امیر کا بھی چل سکتا ہے، کسی مقتدی کا چل سکتا ہے تو امام کا بھی چل سکتا ہے۔ سنی اور پیلا پیلی، یہ بھی کان کھول کر سنیے، سب کے ساتھ، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو پیر اچھا ہو، سچا ہو، اس کے قدم ہمارے سر اوپر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الٹی مت لے کر کے جانا۔ اگر پیر سچا ہے، اچھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے، تو اس کے قدم بھی ہمارے سر پر ہیں۔ اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے تو کوئی سودا نہیں کیا جائے گا، وہ ہمارے پیروں کی ٹھوکر پر نہیں آئے گا، ہم اس کو اپنی پیر کی ٹھوکر بنا کر کے مار دیں گے۔ اور لوگوں سنو تو صحیح، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام نے آپ کو اور ہم کو کیا تعلیم دی ہے، سنیں کان کھول کر کے یاد۔ ایک بچے کی جب ہم شادی کیا کرتے ہیں تو ایک بچے کی شادی کے انتخاب کے لیے ہم 4 منزلہ مکان بناتے ہیں، 5 منزلہ مکان دیکھتے ہیں، اس کی کتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے پاس کتنا اکاؤنٹ ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ بتا تو صحیح، بچہ کیا کرتا ہے؟ نوکری کرتا ہے، سروس کرتا ہے۔ اللہ اکبر یار، میرے نبی علیہ السلام نے نوکری کرنے والا نہیں دیکھا تھا، سروس کرنے والا نہیں دیکھا تھا، زمین چوتا نہیں دیکھا تھا، بڑا آدمی نہیں دیکھا تھا، چپن پھٹا نہیں دیکھا تھا، مالدار نہیں دیکھا تھا، حسب و نسب والا نہیں دیکھا تھا، ایسا شخص نہیں دیکھا تھا جس کے پیچھے 50 لڑ کھڑے ہو، ایسے شخص کو میرے نبی نے تلاش نہیں کیا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے رشتے کے لیے کیا شرطیں رکھی ہیں؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد
ارشاد فرمایا اگر کسی کا رشتہ دیکھنا ہو تو دیکھو اس میں حسب و نسب کیسا ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس میں مال و دولت کو دیکھ لو، اگر دیکھنا ہے تو اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ لو، اور چوتھی چیز یہ کہ اس کا دین دیکھو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان 4 چیزوں کی وجہ سے ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح یار، آپ پردھان ہیں اپنی جگہ ہے، آپ منتری ہیں اپنی جگہ ہے، آپ سنتری ہیں اپنی جگہ ہے، مگر سب سے پہلے آپ محبوب کی امتی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، سب سے پہلے آپ نبی کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، سب سے پہلے آپ رب کو رب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا ایمان قرآن پر ہے، آپ کا ایمان حدیث پر ہے، تو پھر یہ جہیز مانگنا کیوں ہے؟ یہ کھانا مانگنا کیوں ہے؟ یہ 20 آئٹم مانگنا کیوں ہے؟ مجھے بتایا جائے یہ 4 ویلر کیوں ہے؟ مجھے بتایا جائے یہ 2 ویلر کیوں ہے؟ مجھے بتایا جائے یہ بلٹ کیوں ہے؟ یہ اپاچے کیوں ہے؟ یہ دوسری گاڑیاں کیوں ہیں؟ کیا نبی نے اسی طرح سے شادی کی تھی؟ آؤ، میرے نبی نے سب سے پیاری بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، جس کو ہم اور آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، بہت مرتبہ سنا ہوگا، ان کی سیرت کو بھی سنتے جائیے گا۔ اور لوگوں، اور میری ماں بہنوں، پردے سے پیچھے سننے والی ہو، سنو تو صحیح، اگر تم کسی کا انتخاب کرو نا اپنے باپ سے تو اگر پوچھ لیا کرو، یہ تمہارا باپ تم سے پوچھے بتا تو صحیح بچی تجھے کیسا رشتہ چاہیے، تو کہہ دینا مجھے بلٹ والا نہیں چاہیے، مجھے 60,000 والا نہیں چاہیے، مجھے 50 بیگھہ نہیں چاہیے، مجھے 4 منزلہ والا نہیں چاہیے، مجھے ایسا چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو، پڑوسیوں کے حق کو بھی نبھاتا ہو، ماں باپ کی عزت ادا کرتا ہو، علماء کا ادب کرتا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہو۔ یار جو بندہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ کیسے بندے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور لوگوں سنو تو صحیح، جو نمازی ہوگا وہ ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ چھوٹوں پر شفقت بھی کرتا ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ بڑوں کا ادب بھی کرتا ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ علماء کا ادب بھی کرتا ہوگا۔ اور ایسا شخص جو اللہ کا حق نبھاتا ہے تیری بیٹی کا بھی حق نبھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھا بولے، زندہ باد۔ اچھا پیغام ہے۔ سنیں، دوسری طرف میرا موضوع چلا گیا تو شادی کا پروگرام ہے نا، شادی کا ہی پروگرام ہے۔ کس کی شادی ہے یہاں؟ لڑکی کی ہے لڑکے کی؟ لڑکے کی دولہا میاں کہاں بھیا؟ چلو ٹھیک، یہ حال ہے۔ ہلدی لگوانے گئے کیا؟ ابھی گئے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر رشتہ دیکھا کرو نا تو ایسے بچی کو دیکھ لیا کرو۔ اور ایک ناٹک اور چل رہا ہے، اصلاح کر کے لے کر کے جانا ہے۔ ایک ناٹک اور چل رہا ہے، دولہا کی شادی ہے، دولہا کہے گا میرا دوست دیکھے گا، میرا پپیرا بھائی دیکھے گا، خلیرا بھائی دیکھے گا۔ ارے مرغوب تجھے رکھنا ہے یا اس کو رکھنا ہے؟ شریعت میں فرمایا گیا، قرآن فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اگر عورت زیور بھی پہنی ہو، ایسے زیور جس کی آواز جاتی ہو، تو قرآن فرماتا ہے ایسے زیور کو پہننا جس کی آواز باہر جاتی ہو جائز نہیں۔ جب زیور کو، جب ایسے زیور کو پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر پوری عورت کو تماشائی بنا کر کے کھڑا کر کے بنانا یہ جائز ہوگا؟ مسلمان ہیں، بہت بڑے مسلمان ہیں، جلسے میں آئیں تو دیکھو نعرہ ایک سے ایک، نعرہ حیدری یا علی، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مزار سے لے کر کے یہاں تک دامن چھوڑے گئے، ایک دم پکڑے ہوئے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ او بھیا
اب یہ سوچ رہا ہے کہ 2-4-5 ہزار کا دامن ہوگا ان کا نہیں چھوڑے. دامن کا مطلب سمجھ رہے؟ ایک کو نہیں سمجھتا ہوگا. حالات کیا ہیں؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے اصول بتائے ہیں. دوسروں کے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہڈیوں پر عمل کیوں کر رہے ہو؟ ہلدی کس کی رسم؟ ہلدی والے دن دولہا کو ایسا پیلا کر دیتے ہیں پورا پیلا بیل دکھائی دیتا ہے. ایسا لگتا ہے انسان نہیں بیل آ رہا. بیل عجیب ہے کیا حال بنا دیا. اور اب تو ایک سسٹم ہو رہا ہے ہلدی والے دن بہن کے اوپر پیلا سوٹ, خالہ کے اوپر پیلا سوٹ, ممانی کے اوپر پیلا سوٹ. اماں پوری ہوگی 55 سال کی ہوگی لٹکائی پھر رہی پیلا سوٹ. اور کچھ نہ بچا تو ابا بھی بھیا بالکل بال سفید ہو گئے, ابا بھی لٹکائے پھر ٹی شرٹ وہ پیلی. کیا حال بنا رکھا ہے. یہ پیلا 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 کہاں سے دیکھ لیا؟ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب خوشی آئے تب بھی اللہ کو یاد کرنا, اور اگر غم آئے تب بھی اللہ کو یاد کرنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تو نے اپنے بچے کی شادی کرنا تھی تو کسی بڑی بال والی کو نہ دیکھتا, وہ موٹی آنکھوں والی کو نہ دیکھتا, اونچی ناک والی کو نہ دیکھتا, اچھے ہونٹ والی کو نہ دیکھتا, گول چہرے والی کو نہ دیکھتا. اس کی چال ہندی کی طرح ہے کہ نہیں ہے, وہ ہندی ناگن کی طرح ناچتی ہے کہ نہیں ناچتی ہے. اللہ اکبر یہ نہ دیکھتا. اگر تجھے دیکھنا تھا تو یہ دیکھتا کہ اس کی پیشانی پر سجدے کی رمق باقی ہے کہ نہیں ہے, اس کی زبان سے تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں ہے. اگر دیکھنا تھا تو یہ دیکھ لیتا اس کی آنکھوں میں حیا کا تقدس ہے کہ نہیں ہے. اگر دیکھنا تھا تو یہ دیکھ لیتا اس کا جسم شریعت کے مطابق ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں ہے. قسم خدا کی ایسی بیٹی تیرے گھر میں بعد میں آتی, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تیرے گھر میں برکتیں پہلے نازل کروا دیتا. زندہ باد لہرا رہی ہے کہ نہیں لہرا رہی ہے ایسے. اور اب تو ایک سسٹم اور چل گیا, وہ لڑکیاں بال اچھا خاصا ہے کاٹ کر کے یہاں ڈال لیتی ہیں. 2-4 لڑکے ملے, مذاق نہیں کر رہا بھائی, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. کہاں لڑکے ملے ایسے کر دیتے. اور وہ تیرے نام والا بھی سسٹم چل رہا ہے لڑکوں کا. بچہ وہ بھی نہیں ہے, لڑکے بھی سب کچھ کر لیتے ہیں. کچھ نہ صحیح تو انہوں نے پھٹی پینٹی بنا دی. ایک دور تھا اگر کسی وجہ سے پینٹ پھٹ گئی نا تو اس کو پہننے میں شرماتے تھے. آج پھٹی ہوئی پینٹ اگر کوئی مولانا نے کہہ دیا یار ثابت پینٹ پہن لے تو کیا کہتے 17,000 کی بے غیرت 17 نہیں 17 کروڑ کی ہو جائے. جو لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ لباس نہیں, جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. بے شک سبحان اللہ. غیرت کھایا کرو. ماؤں بہنوں میں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں, سیدہ فاطمہ کے سامنے کل تم قیامت کے دن کھڑی ہوگی تو پھر کیا جواب دو گی؟ بتاؤ تو صحیح. اگر فاطمہ نے پوچھ لیا یہ بتاؤ تو صحیح جب کہ میدان کربلا تھا تو سیدہ زینب کا دوپٹہ نہیں جھک رہا تھا, ان کے چہرے کی رمق کسی نے نہیں دیکھی تھی. سیدہ ام کلثوم کو کسی نے نہیں دیکھا تھا, سیدہ رقیہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. آخری وقت میں میرے بھائی امام حسین نے ان کو تلقین یہ کی تھی اے بیٹی نماز مت چھوڑنا اور پردہ مت چھوڑنا. تم ہماری نبی علیہ السلام کی امت کی عورتوں نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کو فرمائیں یار. ڈانس کے نام پر ننگیبیں ہوتی ہیں, بتائیے تو صحیح. جب دولہا بنتا ہے یہاں تک کپڑے پہنے جاتے ہیں, اور بھائی کی غیرت کہاں چلی گئی ہے, باپ کی غیرت کہاں چلی گئی ہے. ماموں وہیں پر کھڑا ہوا ہے, پھوپھا وہیں پر کھڑا ہوا ہے, بھائی وہیں پر کھڑا ہوا ہے, ماں وہیں پر کھڑی ہوئی ہے. اور بے غیرتوں تم نے سوچا نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ایسی عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. کہیں تو رواج یہ ہے جس دن شادی ہوتی ہے اس دن دولہا کی بہنیں ناشا کرتی ہیں اور سارا محلہ اکٹھا
ہو کر کے سارے رشتے دار اکٹھے ہو کر کے اس کے ناز کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, امام حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, سیدہ زینب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, سیدہ رقیہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور چہرہ کھولنے والی جو اپنے جسم کی نمائش کرنے والی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو یہ جسم ہمیشہ باقی رہے گا. نہیں نہیں, کتنی عورتیں ایسی تھی جو حسن کی ملکہ تھی, مگر 54 سال کے بعد ان کے چہرے پر جھریاں آ گئی. تمہیں کیا پتا ہے ماں جانے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد جسم پھٹ جاتا ہے, کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں جسم کو. اور لوگوں جسم کو سلامت رکھنا چاہتے ہو, نبی کی سنت پر عمل کر دو, کیا ابھی جسم سلامت رہے گا, قبر کے اندر بھی سلامت نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام شریعت, فرمان مصطفیٰ. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. نعرہ لگا دو یار. ہے کوئی بندہ؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ. ختم کر دیں. بولو بولو بولو. چلو تھوڑی دیر بولو. پوری بات پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حضور کا شجرہ بیان کر دیجیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شادی کے رواج کو بدلو. شادی کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا ایجاب, دوسرا قبول, اور یہ دونوں فرض ہیں. ٹھیک. دوسرا ہے مہر, یہ واجب ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. اب سنتوں کی باری ہے. سب سے پہلے ہے نکاح کا خطبہ, یہ سنت ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. اس کے بعد میں ہے تقسیم چھوارا, یعنی چھوارے کو تقسیم کرنا. اب اس میں بھی بڑے بڑے قابل لوگ پڑے ہیں. مجھ سے ہی لوگ کان میں آ کر کے کہتے ہیں حضرت چھوارا لوٹنا سنت ہے نا. اس بے غیرت سے پوچھو 5 وقت اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے, مگر یہ نہیں پتا کہ فرض ہے. چھوارا لوٹنے کے چکر میں کہہ رہا ہے سنت ہے. چھوارا لوٹنا اور لٹانا دونوں حرام ہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں لوٹنا اور لٹانا یہ رزق کی بے حرمتی ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد میں تقسیم چھوارا, یعنی چھوارے کو تقسیم کرنا اپنے ہاتھ سے, نہ لوٹنا نہ لٹانا. لوٹنا لٹانا دونوں کیا ہے؟ سوال ہے, حرام ہے. اس کے بعد میں رہ گیا کیا؟ ولیمہ. کیا ہے ولیمہ؟ یہ 6 چیزیں کیا ہیں شادی میں ہیں. اور ان 6 چیزوں میں سے لڑکی کے اوپر ایک ہی ہے, یا تو وہ ایجاب ہو جائے گا یا قبول ہو جائے گا. یعنی ہاں کہنا کہ میں نے قبول کیا, بس اتنا کہنا. باقی 5 کے 5 کس کے اوپر ہے؟ لڑکے والوں کے اوپر. ہر حال کیا ہے, کہے بھائی 350 لے کر کے آ رہا ہوں, تیرا باپ رکھ گیا اس کے پاس پیسے؟ کون رکھ کے گیا؟ ارے حد ہو گئی. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم تو دیکھیے, آپ نے اور ہم نے تعلیم کو نہیں سمجھا ہے. اللہ اکبر. شادی کے نام پر جو اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. ان اخراجات نے, ایک باپ صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے, کڑاکے کی ٹھنڈک کو اور گرمی کو برداشت کرتا ہے. اس کے بعد میں جب بیٹی 17 سال کی ہوتی ہے, 18 سال کی ہوتی ہے, ہر باپ کان کھول کر کے سنے, ہر کوئی نوجوان کان کھول کر کے سنے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے آگے کوئی بہن دی ہوگی, اگر بہن نہیں دی ہے تو کوئی تو بیٹی دے گا, اگر کوئی بیٹی نہیں دی ہے تو ماں سے جا کر کے پوچھ لینا, او ماں بتائیے تو صحیح, آپ تو کسی دن کسی کی بیٹی ہوگی, آپ کی اس وقت کیا بیتی ہوگی جب آپ کے رشتے آتے ہوں گے. اللہ اکبر. 16 سال کی بچی ہوئی ہے, ایک مزدور باپ جو کھیت کے اندر مزدوری کیا کرتا ہے, اس کے سر پر ایک سوار ہو جاتا ہے ٹینشن کہ اللہ اکبر, اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے.
ہے اور اس زمانے کے لوگوں نے کیا ذمہ اٹھایا ہے، بھول یہ اٹھایا ہے کہ بیٹی کے باپ کو جہیز بھی دینا ہے، بیٹی کے باپ کو گاڑی بھی دینا ہے، کہیں کہیں تو یہ ہوتا ہے فارچونر مانگی جاتی ہے، ایٹیکا مانگی جاتی ہے، ڈیزائر مانگی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس آپ سے پوچھو تو صحیح، صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد بھی 12 لاکھ 20 لاکھ اکٹھے نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس باپ کا سر کبھی جوانی میں نہیں جھکا، جس باپ کا سر کبھی بڑھاپے میں نہیں جھکا، جس باپ کا سر کبھی بھی بچپن میں نہیں جھکا، جس باپ کا سر اس کے بھوک نے نہیں جھکایا، جس باپ کا سر اس کی پیاس نے نہیں جھکایا، مگر اس باپ کا سر اس کی بیٹی کی جوانی نے جھکا دیا۔ آؤ میں بتاتا چلتا ہوں کیسے سر جھکتا ہے۔ جب 12 لاکھ کی مانگ ہوتی ہے تو باپ جھک جایا کرتا ہے، سوچنے لگتا ہے 300 روپے کا مزدور آدمی ہوں، اکیلا کمانے والا ہوں، کہاں تک اکٹھے کروں گا، چلو کسی کے دروازے پر بھیک مانگ لی جائے، کسی سے ایک بار کہہ دیا جائے اللہ کے واسطے دے دو۔ پیار سے سننا میرے پیارے، ذرا سوچو تو صحیح، بیٹیوں کے حال پر رحم کھایا کرو۔ اور اس وقت کیا بیتی ہوگی جب بیٹیاں اپنے بے بس بال خود دیکھا کرتی ہوں گی، اس وقت بیٹیاں سوچتی ہوں گی اللہ اکبر، ہمارا پیدا ہونا ہی غلط ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے۔ ہر بندے کے ساتھ میں ایک بیٹی ہے، اگر بیٹی نہیں ہے تو ماں ہے، ماں نہیں ہے تو خالہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی رشتے سے کوئی عورت کھڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، رحم کھایا کرو۔ اللہ اکبر، وہ باپ جو کبھی نہیں جھکا مگر شادی کی جب